انسانی تاریخ میں بربریت اور ظلم کی داستانیں تو لاتعداد ہیں، جن کی جتنی زیادہ مذمت کی جائے کم ہے۔ کسی بے گناہ انسان کا قتل عام کرنا حیوانیت تو ہو سکتا ہے، انسانیت سے اس کا دور دور تک واسطہ نہیں۔ 6 اگست 1945 دوسری جنگ عظیم کے دوران وہ بدقسمت دن ثابت ہوا جب جدید تہذیب و تمدن کے نام نہاد علمبردار امریکہ نے B-29 نامی جنگی طیارے کو استعمال کرتے ہوئے لٹل بوائے نامی پہلا ایٹم بم گرا کر جاپانیوں پر قیامت برپا کر دی تھی۔ جاپان کے شہر ہیروشیما پر ہونے والے اس ایٹمی حملے نے 1,40,000 لوگوں کو لقمہ اجل بنا دیا۔ ہزاروں لوگ جسمانی اعضاء سے معذور ہو گئے اور اپاہج ہو کر زندہ لاشیں بن کر رہ گئے۔ ہیروشیما پر ڈھائے جانے والے ظلم کے ٹھیک 3 دن بعد امریکہ نے جاپان کے ایک اور بدقسمت شہر ناگاساکی پر فیٹ بوائے نامی ایٹم بم گرا کر مزید 70,000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بدقسمت جاپانیوں پر برپا کیے جانے والے اس ظلم نے انسانیت کو شرمندہ کر دیا تھا۔ ایک طویل عرصے تک ہیروشیما اور ناگاساکی کے طویل مسافات میں تابکاری کے اثرات انسانی بیماریوں کا باعث بنتے رہے۔ کئی لاکھ لوگ ہاتھ، پاؤں، آنکھ اور دوسرے جسمانی اعضاء سے معذور ہو کر زندہ لاشیں بن کر رہ گئے۔ انہی زندہ لوگوں میں سے ایک 86 سالہ سمٹرو تانیگوچی بھی ہیں۔ جاپان پر ہونے والے ایٹمی حملوں کے وقت ان کی عمر محض 16 سال تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ ایٹم بم گرنے کی جگہ سے میں 1 میل کے فاصلے پر اپنی سائیکل پر کہیں جا رہا تھا۔ دھماکہ ہوا تو وہ اپنی سائیکل سے اڑ کر بہت دور تک جا گرے اور ایٹمی بارود کی وجہ سے شدید زخمی ہو گئے۔ ان کے پورے جسم سے گوشت کے ٹکڑے کٹ کر کئی جگہوں پر زخم ہو گئے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ منظر بہت ہولناک تھا، ایسے لگتا تھا جیسے قیامت واقع ہو گئی ہو۔ میں وہ بھیانک ترین وقت کبھی بھی نہیں بھلا سکتا جب اس قدر شدید زخمی ہو کر کربناک حالت میں 3 دن تک بغیر مدد کے بھٹکنا پڑا تھا۔ اس کے بعد مجھے ریسکیو کر کے ہسپتال لے جایا گیا۔ تانیگوچی کا کہنا ہے کہ مجھے بیڈ پر لٹایا گیا تو نرسیں حیران تھی کہ میری سانسیں ابھی تک چل رہی تھیں۔ میری حالت اس طرح تھی کہ پیٹ، کندھے، بازو اور ٹانگوں سے گوشت پھٹ گیا تھا۔ جسم کے پچھلے حصے سے شدید زخمی ہونے کی بنا پر تقریباً 21 ماہ تک میں اپنے پیٹ کے بل لیٹا رہا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے جانے کو 70 سال گزر چکے ہیں، لیکن تانیگوچی ابھی تک اس حملے کی کربناکی سے باہر نہیں نکل پائے۔ ان کی کمر، پیٹ، بازو اور جسم کے دوسرے حصے پر زخموں گہرے نشانات ہیں جو دیکھنے والوں کے لیے حملوں کی وحشت اور بربریت کا ثبوت ہیں۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے خوش قسمتی سے زندہ بچ جانے والے تانیگوچی نے ایٹمی حملوں سے دنیا کو بچانے کے لیے زندہ بچ جانے والے مزید لوگوں پر مشتمل ایک گروپ بھی بنایا، جس کے ذریعے انہوں نے دنیا کو باور کروانے کی کوشش کی۔ ایٹمی اسلحہ انسانوں کا قاتل ہے، اس سے انسان کو پاک کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اربوں انسانوں کی زندگیوں کا تحفظ حاصل ہو سکے۔ اس سال 6 اگست کو جاپان میں ایٹمی حملے کے نتیجے میں مرنے والوں کی یاد کے لیے کی جانے والی ایک تقریب میں تانیگوچی نے دنیا بھر کو پہلی بار یہ زخم کے نشانات دکھائے اور انہیں پیغام دیا کہ وہ انسداد ایٹمی اسلحہ کے سلسلے میں انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنی کوشش کریں۔ عزیز خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل ایچ ڈسکوری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ایسے آنے والی اور نئی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔